اللہ تعالی علیہ وسلم بالہدى ودین الحق ارسلا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرد آب بلا افتادہ کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں کیا بات ہے سبحان اللہ لائق قدر اور ہزار بار مبارکباد کے لائق ہیں آج کے اس اجلاس کو سجانے والے اراکین معاونین متعلقین متوسلین بالخصوص نمونہ اسلاف پیر طریقت حضرت شاہ عبدالسبحان صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ جن کی دعاؤں سے اور جن کی محبتوں سے یہ پروگرام اتنا کامیاب چل رہا ہے انشاءاللہ میرے بعد بھی جناب شاعر اسلام فریاد صاحب بریلوی خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا لیاقت رضا صاحب نیپالی سے بہت اچھی دمدار تقریر آپ سماعت کریں گے یہ سب شاعر اہل سنت جناب ناصر سبحانی صاحب کی محبتوں کا نتیجہ ہے کہ اتنے وقت میں ایک ہی وقت میں اتنے شعراء مقرر یہاں پر جمع ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کو سلامت رکھے آپ سب لوگ تھوڑی دیر کے لیے تیار ہیں جی تیار ہیں سننے کے لیے بڑی پلپلی آواز نکال رہے ہوئے آپ ابھی کوئی ٹائم زیادہ تھوڑی ہو گیا ابھی وقت زیادہ نہیں ہوا ہے اور ابھی خیریت ہے کہاں تمہاری ابھی تو ہم پہلے مولانا ہیں ہے کہ نہیں میرے بعد ابھی کئی رکھے ہیں اندر انہوں نے نکالے نہیں سمجھ گئے یا کے بعد دیگر اب نکلنا شروع ہوئے ہیں میرے بعد آئیں گے پہلے چھوٹا آتا پھر بڑے آتے ہیں ہے کہ نہیں انشاءاللہ میرے بعد بھی آپ سماعت کریں گے پریشان نہ ہوں کہ ابھی آپ اس چکر میں ہوں کہ مولانا پہلے ہیں تو ابھی پتہ نہیں ہوں گے کتنے جب تک آپ چاہیں گے جب تک پروگرام چلے گا اور بادستور جو دستور ہے اس عرس کا انشاءاللہ اسی وقت میں اس کا کل شریف ہوگا دل لگائیے 3 بجے فرما رہے ہیں شاعر صاحب 3 بجے انشاءاللہ کل ہوگا آئیے ہم کچھ عرض کریں اس سے پہلے انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ تاجدار عرب و عجم مالک رقاب امم نور مجسم فخر دو عالم بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس ٹوٹے دلوں کے سہارا حضرت حلیمہ کی آنکھوں کا تارا حضرت عبداللہ کے دل کا سہارا ساری امت کا پیارا روحی فدا جگر گوشے عبداللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت اور محبت کی تھالی میں سجا کے عالم تصور میں نبی پاک کے سبز سبز گنبد کی جانب لو لگا کے غلامانہ انداز میں بلند آواز سے درود شریف کا ہدیہ پیش کر کے دکھائیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ بلند آواز سے کہہ کے دکھائیے سبحان اللہ ہم نے حدیث شریف میں پڑھا ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ خوش ہو کر اس بندہ مومن کے نام کا جنت کے اندر ایک کھجور کا درخت لگا دیتا ہے نا اور میرے نبی نے فرمایا کہ جنت کے اندر میدان قیامت کے بعد اس کھجور کے درخت کے سائے میں کوئی اور انسان نہیں بیٹھے گا بلکہ وہی سنی مسلمان بیٹھے گا جس نے دنیا میں سبحان اللہ کہا ہوگا ہے کہ نہیں ذرا کہہ کے دکھائیے ارے یار دل لگا کے بولو ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے اپنے نبی کو پکارو مچل کے بولو یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو 2 ایک شعر نعت کے میں بھی پڑھ دوں
ارے بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں ہم بھی یار، ہے کہ نہیں؟ اجازت ہے؟ دل لگا کے بولو یا رسول اللہ۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، زور سے بولو۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اور دیکھنی ہے حشر میں حشر میں، ارے عزت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ شعر ملاحظہ فرمائیں، ارے سبحان اللہ تو کہی تو خدا کے بندو، کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، زور سے کہہ دو کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، اور ایک ہمارے بیچ میں سے نکل کے کھڑا ہو گیا ڈنڈا، اور بیچ میں نکل کے کہہ رہا وہ کسی کی قبر میں نہیں آئیں گے۔ ہم نے کہا بھائی تو کہاں سے آیا؟ تو بولا ہم بھی تمہیں میں سے ہیں۔ ہم نے کہا تجھے کس نے کہہ دیا کہ وہ نہیں آئیں گے؟ تو ہم نے کہا کیوں نہیں آئیں گے؟ بولا وہ تو مر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ۔ ہم نے کہا مرے تو اور تیرا خاندان، ابے تیری قبر میں نہیں آئیں گے، ہماری قبر میں تو آئیں گے۔ زور سے بولو کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، اور جلوہ فرما ہوگی جب فرما ہوگی جب، ارے طلعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ ارے لا برب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا۔ ارے ہم سنیوں کا بولو عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ دینے والا کون ہے؟ خدا، اور بانٹنے والے کون ہیں؟ مصطفیٰ۔ زور سے بولو، ہے نا؟ وہ کہتا کوئی نہیں دیتے، ہم کہتے نہیں ہمارے نبی ہمیں دیتے۔ لا برب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا برب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، اور بٹتی ہے کونین میں رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا عقیدہ دیکھو کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہے نا؟ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، اور ہمیں رسول اللہ کے ہمیں
رسول اللہ کی، ارے جنت رسول اللہ کی دیکھنی ہے، حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ بلند آواز سے درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کرم اتنا سرے محفل میرے سرکار ہو جائے، کرم اتنا سرے محفل میرے سرکار ہو جائے، اور نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے۔ کرم اتنا سرے محفل میرے سرکار ہو جائے، اور نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، اور خدارا اتنی رحمت ہو میری بے خواب آنکھوں پر، خدارا اتنی رحمت ہو میری بے خواب آنکھوں پر، میں آنکھیں موند لوں سرکار کا دیدار ہو جائے، میں آنکھیں موند لوں سرکار کا دیدار ہو جائے، اور وہ چاہیں انگلیوں کی گھائیوں سے ہو رواں چشمے۔ کون؟ ہمارے آقا، زور سے بولو ہمارے، وہ چاہیں انگلیوں کی گھائیوں سے ہوں رواں چشمے، اور ہوئے ہیں میرے نبی کے اشارے سے۔ پیغمبر آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جنگ کی واپسی سے آ رہے ہیں، صحابہ ساتھ میں ہیں، نبی اونٹنی پر سوار ہیں، صحابہ اپنی سواریوں پر ہیں، بیاباں ہے، صحرا ہے، جنگل ہے۔ اسی جنگل میں ایک صحابی اپنے اونٹ سے اترے، چاروں طرف صحابہ کا ازدحام تھا، میرے نبی کی اونٹنی کی نکیل پکڑی، اور ایک دیوانے نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں پانی چاہیے۔ کیا کہا جنگل میں؟ ہمیں، زور سے بولو، پانی چاہیے۔ اللہ اللہ، یا آقا نہ پینے کے لیے پانی ہے، نہ وضو کے لیے پانی ہے، نہ غسل کے لیے پانی ہے، نہ اونٹوں کو پلانے کے لیے پانی ہے۔ سرکار ابھی جانوروں کے جسم میں طاقت نہیں ہے پیاس کو برداشت کرنے کی، آقا پانی ملے ان اونٹوں کو پلا دیں، پانی ملے تو خود پیاس کو بجھا لیں، پانی ملے تو آقا ہم غسل کر لیں، پانی ملے سرکار ہم وضو کر کے نماز ادا کر لیں۔ سرکار تیمم سے نمازیں ادا کی جا رہی ہیں۔ اے اللہ کے رسول، پیاس کی وجہ سے زبانیں لٹک رہی ہیں، آقا پانی دیجئے۔ پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگل میں یہ نہیں کہا کہ اے لوگوں جس راستے پہ تم ہو اسی پہ میں ہوں، تم نے مجھ سے اس جنگل میں پانی کیوں مانگ لیا؟ نبی مسکرا رہے ہیں، مگر عالم تصور میں نے ایک صحابی کا دامن پکڑا اور پکڑ کے کہا اے مصطفیٰ کے غلام، اے مصطفیٰ کے دیوانے، اے مصطفیٰ کے جانثار، جن راہوں میں تم ہو انہی میں مصطفیٰ ہیں، جن راستوں میں تم ہو انہی میں مصطفیٰ ہیں، جن جنگلوں میں تم ہو انہی میں مصطفیٰ ہیں، جن پہاڑوں میں تم ہو انہی میں مصطفیٰ ہیں، جس صحرا میں تم ہو انہی میں مصطفیٰ ہیں، جس جگہ پر تم ہو اسی جگہ پر مصطفیٰ ہیں۔ کہ نبی کا قدم کسی ندی کے کنارے تھا جو تم نے پانی مانگ لیا، کہ نبی کا قدم کسی سمندر کے کنارے تھا جو تم نے پانی مانگ لیا، کہ نبی کا قدم کسی چشمہ کے پاس تھا جو تو نے پانی مانگ لیا۔ اے صحابی، کہ نبی کے ہاتھ میں کوئی پانی کا مشکیزہ تھا جو تو نے پانی مانگ لیا، کہ نبی کے ہاتھ میں کوئی پانی کا ڈول تھا جو تو نے پانی مانگ لیا۔ اے نبی کے غلام جواب دے، میں نے جب عالم تصور میں اتنا کہا تو صحابی کا عقیدہ پکار اٹھا، محمد اقبال رضوی یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ جس جگہ پر ہم ہیں اسی پر مصطفیٰ ہے۔ میں نے کہا مانگا کیوں، پانی طلب کیا کیوں؟ تو صحابی نے جواب دیا کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں نے اپنے نبی کو اپنی طرح نہیں سمجھا ہے۔ زور سے بولو، میں نے نبی کو اپنی طرح نہیں سمجھا ہے۔ میں نے کہا مطلب، کہا اگر نبی کو میں اپنی طرح سمجھتا تو نبی سے پانی نہیں مانگتا۔ میں نے کہا پھر کیا سمجھا؟ تو صحابی نے جواب دیا کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر خدا پاک نے اگر کسی کو ساقی حوض کوثر اور مالک و مختار بنا کے بھیجا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کو بنا کے بھیجا ہے، وہ آمنہ کے لال کو۔ یہ شان میرے رسول کی ہے، وہ چاہے انگلیوں کی گھائیوں سے ہو رواں چشمے۔
وہ چاہے انگلیوں کی گھائیوں سے اور رواں چشمے، جہاں رکھ دیں قدم آقا وہاں گلزار ہو جائے، جہاں رکھ دیں قدم آقا وہاں گلزار ہو جائے۔ اور شعر سنیے، اسے آغوش پھیلائے ہوئے ڈھونڈے گی خود جنت، اسے آغوش پھیلائے ہوئے ڈھونڈے گی خود جنت، مگر پہلے غلام احمد مختار ہو جائے، مگر پہلے غلام احمد مختار ہو جائے، اور غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے۔ حضرات، آج کی یہ تقریب عرس پاک سے تعلق رکھتی ہے۔ نمونہ اسلاف پیر طریقت حضور قبلہ شاہ عبدالسبحان میاں دامت برکاتم القدسیہ اور انہی کے صاحبزادے شہنشاہ ترنم شاعر ہندوستان جناب ناصر صاحب سبحانی، جن کی محنتوں کا یہ نتیجہ ہے کہ رات کے اس حصے میں آپ اتنے امٹتے ہوئے سیلاب کا یعنی سیلاب کی طرح یہاں آئے۔ اللہ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آپ جتنی دیر بھی بیٹھیں، اب میرے لیے آپ یہاں نہ بیٹھیں بلکہ یہ تصور کر کے بیٹھیں کہ آج ہم ان کو راضی کرنے نہیں آئے بلکہ صاحب مزار کو راضی کرنے آئے، جس سے اللہ کا ولی راضی ہو جائے، ہے نا، جس سے اللہ کا ولی راضی ہو جائے۔ قسم خدا کی اس کی قسمت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ آج ہم کسی ولی کے بن کے تو دیکھیں، کسی ولی کے بن کے تو دیکھیں، کسی ولی کے قدموں کی دھول بن کے تو دیکھیں، ہم کسی سے محبت کر کے تو دیکھیں۔ اور یہ لوگ تو وہ ہیں، قسم خدا کی، بادشاہ مر گئے ان کی قبروں کے نشان نہیں، تاجور مر گئے ان کی قبروں کے نشان نہیں، بڑے بڑے حاکم مر گئے ان کی قبروں کے نشان نہیں، بڑے بڑے مختار چلے گئے ان کی قبروں کے نشان نہیں، مگر حضور قبلہ شاہ بشیر میاں کے وصال کو ایک زمانہ ہو گیا مگر زمانے والے آج تک نہیں بھولے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ زمانہ جھوٹا ہو سکتا ہے، خدا کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ خدا فرماتا ہے ومن اصدق، قرآن کہتا ہے ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے سچی کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ رب نے فرمایا اے میرے بندے تو میری بارگاہ میں جھک، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں زمانے کو تیرے قدموں میں جھکا دوں۔ دنیا بستروں پر لیٹی ہے، آپ سینکڑوں کی تعداد میں بشیر میاں کے قدموں میں جھوم رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب یہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت میں جھومے تھے تو خدا نے آج ان کی محبت میں تمہیں اور مجھے جھما دیا ہے۔ اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ میرے دوست، مجھے جیسے خبر ملی کہ جن کے آج ہم عرس میں آئے ہیں یہ کوئی معمولی سلسلہ نہیں ہے، الحمدللہ یہ وہی سلسلہ ہے جو مجدد الفسانی کا سلسلہ ہے، زور سے کہہ دو۔ اور مجدد الفسانی سرہندی کون نہیں جانتا ہے اس ذات کو؟ قسم خدا کی کہ آج اپنا ہمارا سب کا ماننا یہ ہے کہ دنیا کے اندر جیسے خدمتیں ہمارے اسلاف نے کی ہیں، مجدد الفسانی کی بھی خدمت کا جواب نہیں۔ اس دین کے لیے، اس مسلک کے لیے، شریعت کے لیے، دین کی بقا کے لیے کوئی قدم مجدد الفسانی کی زندگی میں ایسا نہیں تھا جو دین کی بقا کے لیے نہ نکلا ہو، دین کے تحفظ کے لیے نہ نکلا ہو، دین کی شریعت کے لیے نہ نکلا ہو۔ قسم خدا کی، دنیا کے اندر لوگوں نے ان کے زمانے میں دیکھا کہ مجدد الفسانی جدھر نکلتے تھے جانور چھپ چھپ کر ان کے قدموں میں سلام کرتے آتے۔ یہ کون ہے؟ یہ مجدد الفسانی ہیں۔ اللہ اللہ، ایک واقعہ میں نے خود پڑھا ہے، اللہ اللہ، آپ مچل کے سبحان اللہ کہہ دیں، میں آپ کو سنائے دیتا۔ مجدد الفسانی کے نام پر اتنی کم آباد میں ذرا جھوم کے ہاتھ اٹھا کے بولو
میں نے پڑھا ہے ایک مرتبہ آپ اپنے کاشانے سے نکلے، فجر کی نماز پڑھی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، ایک شخص راستے میں ملا، اس نے جھک کر سلام کیا، آپ نے جواب دیا، تیزی کے ساتھ چل دیے۔ اس شخص کا کہنا ہے میں نے حضرت کی پیشانی پر پسینہ دیکھا، میں پیچھے پیچھے چلنے لگا، میں جب پیچھے پیچھے گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ آپ نے بستی سے نکل کر ایک باغیچے میں قدم رکھا اور آپ نے اپنی جبہ شریف میں ہاتھ ڈالا اور ایک کپڑے کی تھیلی نکالی، اور کپڑے کی تھیلی نکالنے کے بعد اس کے اندر سے چاول کے دانے نکالے اور آپ نے اس کو اپنے دہنے ہاتھ سے باغ کے اندر پھینک دیا۔ جیسے ہی دانے پھینکے چاروں طرف سے یعنی کہ پرندے کبوتروں کی صورت میں آئے اور ان کو اٹھا کر کھانا شروع کر دیا، ایک ایک دانہ زمین سے اٹھا کر کبوتر کھا گئے۔ مجدد الفسانی سر ہندی علیہ الرحمت و رضوان ادھر واپس ہونے کا ارادہ کر رہے تھے، اس شخص نے اپنے قدم کو واپس کیا، راستے میں چھپا بیٹھا تھا، مگر مجدد الفسانی آئے تو قدموں کو چوم لیا اور گر کے کہنے لگا حضور جب تک واپس رکھی جاؤں گا جب تک کہ یہ وجہ نہیں بتاؤ گے کہ آج آپ پہلی مرتبہ آئے ہیں یا روزانہ ایسے کرتے ہیں۔ مجدد الفسانی نے فرمایا کہ میری زندگی کا ہر لمحہ مخلوق کی خدمت میں گزر رہا ہے، مخلوق کی خدمت میں گزر رہا ہے۔ اے بیٹا میں اس کام کو آج ہی انجام نہیں دیا بلکہ فجر کے بعد روزانہ میرا یہ عمل ہے کہ میں ناشتہ بعد میں لیتا ہوں، پہلے خدا کی اس مخلوق کو کھلاتا ہوں۔ تو اس سیدھے سادے مسلمان نے قدم کو چوم کر کہا تھا حضور ذرا یہ بتا دیجئے کہ آخر اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ جو مجدد الفسانی نے کہا تھا کہ مجھے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ یہ خدا کی مخلوق ہے جو بولنا نہیں جانتی، کسی سے کھانا مانگنا نہیں جانتی، کسی کی چوکھٹ پہ جا کر ہاتھ پھیلانا نہیں جانتی، مگر ایک دن میں نے ان کو بھوکا دیکھا تھا تو انہوں نے میری چوکھٹ پر جا کر کہا تھا اے مجدد الفسانی تم اپنے گھر میں اپنے بچوں ہی کو پالنے کے لیے نہیں آئے، خدا کی مخلوق کو پالنے کے لیے آئے ہو۔ اے لوگوں میں نے جس دن سے یہ آواز سنی ہے اس دن سے آج تک میں نے ان کبوتروں کو کبھی بھوکا نہیں رکھا ہے۔ اللہ کی قسم اس شخص نے اتنا سنا، سننے کے بعد اپنے گھر چلا گیا، جیسے کہ اپنے گھر گیا رات کو بستر پر لیٹا اور لیٹنے کے بعد فجر کی نماز پھر مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کی مسجد میں ادا کی، صبح کو دیکھا تو آپ کا پھر وہی عمل تھا، اس عمل کو کرتے ہوئے ایک غیر مسلم نے دیکھ لیا اور جب غیر مسلم نے دیکھا تو اس مسلمان کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر کہا اے شخص ایک بات تو بتا۔ کہا کیا؟ کہا کہ آج مسلسل 40 دن ہو گئے، زور سے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا کتنے دن؟ 40 دن۔ 40 دن ہو گئے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ میں روزانہ اپنی جھونپڑی سے چھپ کر دیکھتا ہوں یہ بزرگ آتے ہیں اور آنے کے بعد پرندوں کو کھلا کر چلے جاتے ہیں، ذرا یہ تو بتاؤ یہ کون ہے؟ اس مسلمان نے کہا ارے غور سے دیکھ لے، اگر تجھ کو دنیا میں کوئی چلتا پھرتا اللہ کا ولی دیکھنا ہو تو ان کے چہرے کا دیدار کر لے۔ اس نے جب اتنا سنا کہا یہ پرندوں کو کیوں کھلاتے ہیں؟ کہا یہ خود نہیں کھاتے، خدا کی مخلوق کو کھلاتے ہیں۔ اتنا سننا تھا، غیر مسلم مجدد الفسانی کے قدموں میں گرا اور اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سر ہند کی زمین ہے، کلمہ پڑھتا جا رہا تھا اور یہ کہتا جا رہا تھا اے لوگوں میں نے مجدد الفسانی کے ہاتھوں پر کلمہ صرف اس لیے پڑھا ہے کہ جو وقت کا مجدد سر ہند میں رہ کر کبوتروں کو بھوکا نہیں رکھ سکتا تو وہ اپنے غلاموں کو بھوکا کیسے رکھ سکتا ہے؟ وہ خدا کے محبوبوں کو بھوکا کیسے رکھ؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث مجدد الفسانی۔ کون مجدد الفسانی؟ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ سبحان اللہ، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ سلسلہ وہی سلسلہ ہے کہ جن کا سلسلہ چلتے چلتے وہاں سے نکلتا ہے، وہی سلسلہ حافظ شاہ جمال اللہ سے آ کے ملتا ہے، وہی شاجی محمد شیر میاں پہ آ کے ملتا ہے، اور وہی سلسلہ ہے قسم خدا کی کہ جو دوسرے شاجی میاں ہیں ان سے جا کے مل جاتا ہے۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا چلتا تمہاری کچھا میں آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، اس سلسلے کا جواب نہیں ہے۔ یہی ہے وہ سلسلہ جس سلسلے کی تائید سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت نے فرمائی۔
بے شک بے شک بے شک الحمدللہ بے شک مجدد الفسانی اعلیٰ حضرت سے پہلے کے ہیں، بے شک ان کی خدمت ہے بہت. بے شک اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ایک مرتبہ نہیں سینکڑوں مرتبہ اپنے قلم سے مجدد الفسانی کی تعریف فرمائی. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. معمولی شخصیت کا نام مجدد الفسانی نہیں، اسی سلسلے کی ایک کلی تمہاری کچھا میں لیٹی ہے، بے شک جن کو زمانہ بشیر میاں کے نام سے جانتا ہے. قسم خدا کی یہی ہے وہ سلسلہ. اگر میں سناؤں آپ کو تو آپ حیرت کریں گے، مگر مچل کے پہلے سبحان اللہ کہہ دو تب میں سناؤں گا. انشاءاللہ پوری تقریر میں اسی سلسلے پہ کر دوں گا. میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے پہلے اس کا ترجمہ سنو. مچل کے ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر ان کے نام پر کہہ کے دکھاؤ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا ایک کام اور کر لو، ایک گرام بیٹھے بیٹھے ذرا آگے کو ہو کے دکھائیو، پیچھے والے آج تھوڑا تھوڑا ایک گرام. دیکھو کھڑے مت ہو، دیکھو بیٹھے بیٹھے آ جاؤ. بڑی پیار کی باتیں کچھ کرنی ہے تمہارے سامنے. ذرا پیچھے والے بھی آؤ. حضور بشیر میاں کے نام پہ دیکھتے ہیں ہم کتنی محبت رکھتے ہو. آؤ آپ بھی آؤ. ارے بھائی میں نے ان کے نام پر بلایا جو صاحب ہاں نہیں ماشاءاللہ آ گئے آپ سب لوگ آ گئے. ذرا جی لگا کے زور سے کہہ کے دکھاؤ یا رسول اللہ، اور مچل کے بولو یا رسول اللہ. ہے نا. سبحان اللہ. میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. غم مت کرو، سستی مت کرو، پریشان مت ہو، کامیاب تم ہی رہو گے. شرط یہ ہے کہ تم مومن کامل بنو. بے شک کامیابی کسی اور کے لیے نہیں، کامیابی ہے ایمان والے کے لیے. بے شک زور سے کہہ دو سبحان اللہ. کس کے لیے ہے کامیابی؟ ایمان والے. ایمان والے کے لیے، مسلمان کے لیے. اور یہ سچ بھی ہے. کسی بھی زمانے کی تاریخ پڑھو، ہر زمانے میں مسلمان کامیاب رہا، وہ تعداد میں قلیل ہو یا کثیر ہو. کوئی مقام ایسا نہیں دکھا سکتے جہاں ایمان والے کو عزت نہ ملی. بے شک بے شک. اسی ہندوستان پر جہاں آج ہم اور آپ بیٹھے ہیں، تم نے 1000 سال تک حکومت کی ہے. کتنے سال؟ 1000 سال. کب؟ لنکا اسی میں تھا، بنگلہ دیش اسی میں تھا، پاکستان اسی میں تھا. مل کر کے جب یہ ایک ملک تھا تو مسلمان اس پر حکومت کر رہا تھا. آج بنگلہ دیش الگ ہو گیا، لنکا الگ ہو گیا، پاکستان الگ ہو گیا، تنہا ہندوستان ہے. اس کی میں بھی آج حکومت تمہاری نہیں. کہا تو حکومت قسم خدا کی آج تمہیں جینے کی جگہ مشکل سے دی جا رہی ہے. ہزاروں تمہارے مدار گرا دیے گئے، ہزاروں مسجدیں مسمار کر دی گئیں، ہزاروں مدارس اسلامیہ تمہارے برباد کر دیے گئے. کتنے عالموں کو آج قید میں ڈال دیا گیا، کتنے مسلمانوں کی گردنوں کو تن سے جدا کر دیا گیا. آج اس سرزمین پر تمہیں عزت کی زندگی نہیں، ذلت کی زندگی جینا پڑ رہی ہے. کبھی سینے پر ہاتھ رکھ کر تم نے یہ سوچا آخر یہ ہو کیوں رہا؟ ہاں بے شک. کبھی سوچا ہے تم نے بے شک بے شک. آخر یہ ہوا کیوں؟ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں. ابے چھوڑے گا تو جب پہلے پکڑ تو لے یار. ہاں صحیح. ابھی تو نے پکڑا ہی نہیں ہے، پہلے کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. پکڑا کہاں ہے تم نے؟ نبی کا دامن تیرے ہاتھ میں، اور حرام کھانا نہ چھوڑے. کیا بات ہے. بہت بے شک. غوث کا دامن تیرے ہاتھ میں، ہاں چوری کرنا نہ چھوڑے. ہاں خواجہ کا دامن تیرے ہاتھ میں، بھائی کا گلا کاٹنا نہ چھوڑے. حسین کا دامن تیرے ہاتھ میں، غیبت کرنا نہ چھوڑے، چغلخوری کرنا نہ چھوڑے. جہاں بیٹھے مسلمان کی برائی، جہاں بیٹھے ایمان والے کی برائی. کبھی سوچا ہے تو نے کہ ایک ایمان والے کی برائی کر کے نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کی قسم میرے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے کسی ایمان والے کی برائی کی اور زندگی میں اس سے معافی نہ مانگی مر گیا. کیا بات. بے شک بے شک بے شک. کبھی سوچا ہے، کبھی سینے پہ ہاتھ رکھ کے تم نے فیصلہ کیا ہے اللہ کی قسم دعویٰ کرتے ہو ہاتھ اٹھا کر نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میں نہیں کہتا کہ چھوڑو، پکڑو، ضرورت ہے پکڑو، مگر جس کے ہاتھ میں نبی کا دامن ہوتا ہے
کربلا کی زمین پر سب کچھ لٹا کے دیتا ہے اور خود بھی گردن کٹا دیتا ہے اور مصطفیٰ کے دین کو بچا دیتا ہے اور ساری دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے کہ میرے ہاتھ میں میرے نبی کا دامن تھا، اس لیے میں نے کسی اور کے دامن کو پسند نہیں کیا۔ جس کے ہاتھ میں نبی کا دامن ہوگا وہ حسین کا غلام بن کے گردن کٹا دے گا، مگر کبھی کسی مسلمان کو دنیا میں تکلیف نہیں دے گا۔ بے شک بے شک بے شک۔ جو صحیح راستہ ہے اس کو اپنائیے، سینے پر ہاتھ رکھ کے سوچ، آخر تو آج ہندوستان میں ذلیل ہے کیوں، رسوا ہے کیوں، پریشان ہے کیوں؟ چاروں ملک الگ، خالی ہندوستان، اور اس میں بھی جھک جھک کے جی رہے ہو۔ حال تمہارا یہ کہ کسی کے سامنے سینہ ٹھوک کے کہہ نہیں سکتے کہ میں مسلمان ہوں۔ کبھی فیصلہ کیا ہے تم نے؟ فیصلہ سب کی نظروں میں ہے، مگر اس کی وضاحت میں کرتا ہوں، ڈکلیئر کر کے دیتا ہوں۔ آج سے 1450 سال پہلے میرے سرکار نے فرمایا تھا کہ جب تک تم میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر رہو گے تمہیں دنیا کے اندر کوئی رسوا اور ذلیل نہیں کر سکتا۔ تم ہی حاکم رہو گے، تم ہی بادشاہ رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی کو عزت ملے گی۔ اور جس دن تم میرے اور میرے صحابہ کے راستے سے ہلاک ہو جاؤ گے تو تمہیں دنیا میں کہیں عزت نہیں مل سکتی۔ میرے دوست، اگر ہم اپنے نبی کے راستے پر اور نبی کے صحابہ کے راستے پر ہوتے تو یہ تمام برائیاں آج ہمارے اندر نظر نہیں آتی، اور جب برائیاں نہیں ہوتی تو بادشاہ تم ہی ہوتے، بے شک بے شک، حاکم تم ہی ہوتے، مختار تم ہی ہوتے۔ آج جو دنیا میں ذلت ہے کہیں نہ کہیں تمہاری کمی رہی ہوگی۔ بے شک۔ اب اس کمی کو تلاش کرو، وہ کمی کیا؟ اب جب اس کمی کو تلاش کرنے نکلے تو خود کو تو اپنی کمی نظر نہیں آتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو، آدمی سے جب پوچھو کہ یار تم کیسے ہو تو وہ ہاتھ اٹھا کر یہی کہے گا کہ میرے گاؤں میں مجھ سے اچھا کوئی ہو ہی نہیں۔ بے شک۔ ارے بولو بھائی، صحیح بات، ایسا ہے کہ نہیں؟ مگر دوست، کہیں نہ کہیں کمی رہی ہوتی ہے۔ اس لیے مسلمان کو سینے پر ہاتھ رکھ کر اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری مسجدیں لٹ گئیں، آخر وجہ کیا ہے؟ مدرسے مسمار ہو گئے، آخر وجہ کیا ہے؟ مزارات ہمارے ڈھا دیے گئے، آخر وجہ کیا ہے؟ حکومتیں چھن گئیں، آخر وجہ کیا ہے؟ کیا تم اسی میں خوش ہو کہ تمہاری مسجدیں گریں؟ کیا تم اسی میں خوش ہو تمہارے مزار گریں؟ کیا تم اسی میں خوش ہو کہ تمہاری مسجدیں مسمار ہوں؟ کیا تم اسی میں خوش ہو کہ تمہاری گردنیں کٹیں؟ کیا تم اسی میں خوش ہو کہ تمہاری بیٹیوں کی عزتیں لٹتی رہیں؟ کیا تم اسی میں خوش ہو کہ تمہاری ماؤں کی عزتیں دنیا کے اندر تباہ ہوتی رہیں؟ ایک کچا کا سنی زندہ دل جوان اٹھ کر کھڑا ہوگا اور کھڑے ہو کر ہاتھ نکال کر کہے گا مولانا نہیں، میں نے کہا کیوں اٹھ گیا؟ وہ کہے گا مجھے یہ وقت ہرگز پسند نہیں ہے۔ میں کہوں گا پیارے کون سا وقت تجھے پسند ہے؟ تو ایک مسلمان کہے گا ہمیں وہ وقت پسند ہے جو ہمارے اسلاف کا تھا، جو ہمارے بزرگوں کا تھا، جو ہمارے آبا کا تھا، جو ہمارے اجداد کا تھا۔ میں نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں وہی وقت ملے جو تمہارے اسلاف کا تھا، تاریخ سن لو، مل جائے گا۔ بے شک بے شک۔ سنا دوں آپ کو وہ تاریخ؟ سنا دوں؟ اور آہستہ بولو، کبھی تمہیں پولیس پکڑ کے لے جائے۔ آواز نہیں نکالنا چاہ رہے ہو یار، زور سے بولو سبحان اللہ۔ اگر چاہتے ہو کہ ہمیں وہی مقام ملے، دیکھو یہ 4-5 کھڑے کے پارٹی سے الگ ہو گیا بھائی تم۔ ارے کون سی پارٹی کے ہو؟ بیٹھتے کیوں نہیں ہو؟ اب دل لگا کے بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میرے سرکار کی بارگاہ، سبحان اللہ۔ طائر سدرا، بلبل سدرا، سید الملائکہ، روح الامی، جبریل امی بارگاہ نبوت و رسالت میں آئے، آ کر سلام کیا۔ آقا فرماتے ہیں جبریل کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں میری پرواز میرے نبی کے قدموں میں قربان ہو جائے۔ بے شک۔ آئے کیسے؟
عرض کرتے سرکار آج میں نے ایسا منظر دیکھا جو زندگی میں اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا. آقا فرماتے ہیں جبریل بیان کرو کیا دیکھا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج میں نے یہ دیکھا کہ جب میرا گزر کوہ قاف سے ہوا یعنی قاف کی پہاڑی سے ہوا تو سرکار ایک رونے کی آواز میں نے سنی. میں اس آواز کے قریب گیا, میں نے جا کر دیکھا تو رونے والا کوئی جانور نہیں تھا, رونے والا کوئی درندہ نہیں تھا, رونے والا کوئی پرندہ نہیں تھا, رونے والا کوئی درخت نہیں تھا, رونے والا کوئی پتھر نہیں تھا. نبی فرماتے جبریل پھر کیا تھا, پھر کیا تھا؟ جبریل بولے آقا میری جماعت کا ایک فرشتہ تھا, اور فرشتہ بھی ایسا ویسا نہیں, 70,000 فرشتوں پر حکومت کرتا تھا. بے شک بے شک, زور سے بولو کتنے فرشتوں پر؟ 70,000 فرشتوں پر حکومت کرتا تھا. آقا میں نے اسے روتا ہوا دیکھا. میرے آقا فرماتے ہیں جبریل تم نے پوچھا نہیں کہ وہ رو کیوں رہا تھا؟ عرض کرتے ہاں آقا میں نے اس سے رونے کی وجہ دریافت کی کہ تیرے رونے کی وجہ کیا ہے. تو اس فرشتے نے مجھ سے کہا اے جبریل میں آج سے نہیں رو رہا. کہا اور؟ کہا میں اس دن سے رو رہا ہوں. کہا کس دن سے؟ کہا شب معراج یعنی معراج کی رات میں اپنے تخت پر بیٹھا تسبیح پڑھ رہا تھا, اللہ اللہ کر رہا تھا, ذکر اللہ میں مشغول تھا, اور اللہ کا ذکر کرنے میں میں اتنا کھو گیا, اتنا کھو گیا, اتنا محب اور ملبوس ہو گیا کہ نبی کے پاک کی سواری میرے تخت کے اوپر سے گزر کر چلی گئی اور میں نبی کے سواری کے گزرنے کا احساس نہ کر سکا. یعنی مجھے یہ خبر تک نہ ہوئی کہ نبی کی سواری کب گزر گئی. کہا پھر کہا کہ خدا پاک کو یہ ادا میری پسند نہ آئی کہ اس کا محبوب میرے سامنے سے گزرے اور میں اس کی تعظیم نہ کروں. پروردگار عالم جل جلالہ و عما نوالہ اسی وقت جلال میں آ گیا. میری عبادت کو نہیں دیکھا, میری ریاضت کو نہیں دیکھا, میری بندگی کو نہیں دیکھا, میرے تقوی کو نہیں دیکھا, میری پرہیزگاری کو نہیں دیکھا, بلکہ جو کچھ بھی میرے پاس تھا خدا نے وہ سب کچھ چھین لیا اور مجھے رونے کے لیے پہاڑوں میں ڈال دیا. کہا پھر کہا جبریل میں اسی دن سے پڑا ہوا رو رہا ہوں. میری عبادت میرے کام نہ آئی, میرے سجدے میرے کام نہ آئے, میرا ذکر میرے کام نہ آیا. نبی فرماتے ہیں جبریل اس نے کچھ اور کہا ہے؟ کہا ہاں آقا. کہا کیا؟ کہا سرکار اس فرشتے نے مجھ سے سفارش کی درخواست کی ہے اور مجھے وسیلہ بنا کے بھیجا ہے. آقا میری سفارش اس غریب فرشتے کے حق میں قبول فرما لیں. اور اس نے یہ کہا ہے کہ آقا میرے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیں. نبی نے دعا کر دی تو مجھ غریب کی بگڑی بن جائے گی. میرے سرکار نے اتنا سنا, قسم خدا کی قربان جاؤ, ادھر سنا اور ادھر میرے سرکار نے ہاتھ اٹھا دی. اب یہاں پر ایک بات ذہن نشین کرو کہ ایک فرشتے نے فرشتے سے کہا کہ تو میری سفارش کر دے. تو جو سفارش کر رہا ہے وہ بولو وسیلہ ہوا کہ نہیں؟ کون ہوا وہ؟ زور سے بولو وسیلہ. اب ایک جماعت ہم میں سے وہ بھی نکل گئی. ارے یار وہی والے سمجھ گئے نام کیوں لڑوا رہے ہو مجھ سے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں وسیلے کی ہمیں کوئی ضرورت. ہم نے کہا کوئی بندر ہے کیا بے تو؟ ابے بندر تو ہے ایسا جو جگاڑ مار رہا ہے ادھر سے ادھر. تجھے کیا مطلب ہے کہ تو کہہ رہا ہے کہ ہمیں وسیلے کی ضرورت؟ کون ہے تو؟ ابے لنگور ہے, بندر ہے, گدھ ہے, کون ہے تو؟ ذرا بتا تو کہہ رہا نہیں نہیں ہم تو سنی ہیں, ہم تو مسلمان ہیں. ایسا گھسپیٹی بنا ہے یہ سنی بن کر کہ اس نے مسلمانوں میں رکھنا ڈال دیا اور سیدھی سادی جماعت کو برباد کر دیا. اور جنہیں کتنے ہمیں میں سے مسلمان ایسے ہو گئے, ارے میاں مولانا کیا ضرورت ہے یارو پنگا لے رہے ہو. ہم نے کہا کیوں؟ بولے نماز وہ پڑھ رہے ہیں, روزہ وہ رکھ رہے ہیں, زکات وہ دے رہے ہیں, حج وہ کر رہے ہیں, خیرات وہ دے رہے ہیں, صدقہ وہ دے رہے ہیں, کیا نہیں کر رہے؟ ابے تو نادان یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے جو ان کے ابا نے کیا تھا ابلیس نے. کیا بات ہے. ارے اور اپنے کرنے کی بنیاد پر
اتنا مقبول ہوا کہ ساتوں آسمانوں پر نام الگ، کہیں پہ عابد، کہیں پہ زاہد، کہیں پہ پرہیزگار، کہیں پہ عارف، کہیں پہ متقی، کہیں پر عزازیل، ساتویں آسمان پر لکھا ہوا تھا ابلیس. اتنا مقبول، مگر تعظیم رسول نہ کرنے کی وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا. کہا نکل جا، اس لیے کہ جو میرے نبی کا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہو سکتا. تیری عبادت تجھے مبارک، تیرا سجدہ تجھے مبارک، تیرا رکوع تجھے مبارک، تیرا قیام تجھے مبارک، تیرا قومہ تجھے مبارک، تیرا جلسہ تجھے مبارک، تیری تسبیح تجھے مبارک، اور میرا محبوب مجھے مبارک. میں تیری عبادت کو نہیں دیکھوں گا، میں اسے دیکھوں گا جو میرے محبوب کا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد. کروڑ برس کا نمازی جنت سے نکال کے باہر کر دیا. یہ 10 سال کا نمازی اٹھائے پھر رہا مسلح. یہ کہہ رہا کہ ابا یار کیا ہو گئے وسیلہ. ہم نے کہا اور تجھے تو کیا کہنا چاہ رہا ہے تو بتا. تو یہ کہہ رہا ہمیں وسیلے کی کوئی ضرورت نہ. تو ہم نے کہا بغیر وسیلے کے کیا کرے گا بھائی تو؟ بولے بغیر وسیلے کا ہم یہ کریں گے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، خیرات دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، یہی وسیلہ ہے. میں نے کہا نادان، ہم کب کہتے ہیں کہ نماز وسیلہ نہیں، روزہ وسیلہ نہیں، زکات وسیلہ نہیں، حج وسیلہ نہیں. ہم سنی بھی یہی کہتے ہیں نماز وسیلہ ہے، بے شک وسیلہ ہے، روزہ وسیلہ ہے، بے شک وسیلہ ہے، خیرات وسیلہ ہے، بے شک وسیلہ ہے، زکات وسیلہ ہے، بے شک وسیلہ ہے، حج وسیلہ ہے، بے شک وسیلہ ہے، غریبوں کی مدد کرنا وسیلہ ہے، بے شک وسیلہ ہے. مگر ہم سنی یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام اعمال صالحہ وسیلہ بالاعمال ہیں. اور ناصر صاحب سبحانی کے والد حضور عبد السبحان میاں کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ان کا غلام بن جانا یہ وسیلہ بالذات ہے. ہم سنیوں کے لیے وسیلہ بالاعمال بھی ضروری ہے، اور قدم قدم پر ہمیں وسیلہ بالذات بھی ضروری ہے. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عرس بشیری حضرت علامہ اقبال صاحب قبلہ. یہ کہہ رہا ہمیں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. اسی سلسلے کے پیر اور ایسے پیر کہ جدھر قدم نکل گئے تو دیکھنے والے بنا دیے پیر. ارے دور سے بولو سبحان اللہ. نام سنو گے تو پوری ہر مجمع کی زبانوں سے سبحان اللہ نکلے گا. نام بتاتا ہوں ان کا. وہ ہے پیر جن کا نام ہے شادی محمد شیر میاں. ارے بس اتنی آہستہ آواز ان کے نام پہ، زور سے بولو. کون ہے شادی محمد شیر میاں؟ قسم خدا کی جن کو اعلی حضرت بھی چاہتے ہیں، اور دونوں میں محبت، اور اتنی محبت کہ اعلی حضرت اور شادی محمد شیر میاں کا اگر سامنا ہوتا تو شادی محمد شیر میاں کوشش کرتے کہ میں پہلے سلام کر لوں، اور اعلی حضرت کوشش کرتے کہ میں پہلے سلام کر لوں. اور کبھی کبھی تو شادی محمد شیر میاں کی نظر پڑتی تو مریدوں سے کہتے کہ اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، وقت کا مجدد آ رہا ہے. بولو یار، بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. یہ تو آج کے کچھ نکل گئے بیچ میں سے. انہوں نے اپنی دکانیں چمکانے کے چکر میں معاملہ گڑبڑ کر دیا، ورنہ ان کی محبت ایسی تھی کہ ایک مرتبہ شادی محمد شیر میاں جو تھے چائے بہت پیتے تھے، اور اعلی حضرت حقہ بہت پیتے تھے. شوق ہے شادی محمد شیر میاں اور اعلی حضرت کا سامنا ہوا. ارے بھائی ایسی باتیں وہی تو کرے گا جس میں آپس میں محبت ہوگی. ارے بولو زور سے. تو اعلی حضرت نے فرمایا حضور ایک بات تو بتاؤ. بولے کیا؟ بولے آپ چائے بہت پیتے ہیں. بولے پھر؟ بولے یہ بتاؤ جنت میں کہاں سے پیو گے؟ جنت میں کہاں سے پیو گے؟ اب اعلی حضرت کا یہ فرمانا اس چیز کی دلیل ہے کہ اعلی حضرت جانتے تھے کہ شادی میاں جنتی ہیں. کیا بات. بولو بولو یار بولو. سبحان اللہ. شادی میاں جنتی ہیں. اتنا جب کہا تو شادی میاں بولے ٹھیک ہے مولانا، ہم تو جہاں سے پیئیں گے پی لیں گے، مگر یہ بتاؤ تمہارا جو یہ حقہ چلتا تم حقہ کہاں سے پیو گے؟ ایسا میں کہا حضور سوال میں نے کیا، آپ جواب دیں. تو
تو شاہ جی میاں بھی آئے ہیں، ایسے ولایت کے تاجدار تھے کہ بڑے بڑے لوگوں نے اور بڑے بڑے درندوں جانوروں نے آ کر آپ کے قدموں میں جھک کر سلام کیا. فرمایا حضور سوال میں نے کیا، آپ جواب دیں. تو شاہ جی محمد شیر میاں نے کہا مولانا صاحب یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ کہا کیا مطلب؟ کہا جنت اپنی ہے. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. اب جنت جس کی ہوگی وہ جسے چاہے اسے بلا لے، ہے کہ نہیں؟ تو شاہ جی میاں کی جنت جس کو چاہیں اسے بلائیں، جسے چاہیں اسے رکھیں. یہ کہا جنت اپنی ہے، اپنی ہے، یہ محاورہ ہے کہ نہیں؟ جنت اپنی ہے. کہا پھر؟ کہا مولانا وہی بنائیں گے اور وہی پیئیں گے، مگر یہ بتاؤ تم حقہ کہاں سے پیو گے؟ تمہاری چلم کا کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت مسکرا کے بولے حضور اب تو کام بن گیا. بولے کیوں؟ بولے جہاں تمہاری چائے بنے گی وہی میری چلم بنی جائے گی. اللہ والوں کی شان دیکھیے، سبحان اللہ. اسی سلسلے کے ہیں کہ جن کے عرس میں تم بیٹھے ہو، جن کا عرس تم منا رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں میں ناراضی نہیں، اعلیٰ حضرت کو ان سے پیار تھا اور شاہ جی میاں کو ان سے پیار تھا. کیسے ہیں ولی شاہ جی میاں؟ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو ایک نظر دکھا دوں، مگر فری میں نہیں، ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ جو کہا جاتا وہ کہہ رہا کہ ہمیں وسیلے کی ضرورت ہی نہیں. تو یہ رامپور جو ہے نا، رامپور، یہاں کے چار آپس میں مشورہ کر لیا چاروں نے، اور معلوم ہے مشورہ کیا تھا؟ مشورہ یہ تھا، بولے یار یہ شاہ جی میاں بہت مشہور ہیں، چلو ان سے چل کے پوچھیں گے یہ وسیلہ کیا چیز ہے. ارے بھائی نماز ہم پڑھ لیں، روزہ ہم رکھ لیں، بیچ میں وسیلہ کہاں سے آ گیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ لیاقت حسین صاحب قبلہ بلبل نیپال. ایسی جمالی تقریر ہوگی ان کی اور نرالی تقریر ہوگی ان کی، انشاءاللہ آپ کے دل کی کلی کلی کھل جائے گی، ہے کہ نہیں؟ ویسے تو بہتر یہی تھا کہ میں تو ہر سال یہاں تقریر کرتا ہی کہ ابھی انہی کی سن لی جائے تو اچھا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ یہ ہمارے مہمان ہیں، باہر سے آئے ہیں، اور ہمارے ناظر بھائی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی آپ کیجئے، تو آپ دل لگا کے سبحان اللہ کہہ کے دکھائیے اور مچل کے بولو. شاہ جی محمد شیر میاں کا زمانہ، چار چلے رامپور کے. کتنے؟ چار. ارے کہاں ہے بھائی نعیم؟ یہ بیٹھے، یہ بھی رامپوری ہیں. دیکھا آپ نے ان کا نعرہ؟ ہاں ہر سال یہی سننے ملے. دل لگا کے بولو. اور ناصر بھائی سے ان کی بہت دوستی ہے. یہ دو ہی آدمی ہیں ہمارے ملک میں جن سے یہ دوستی کریں، ایک یہ ہے اور دوسرے کا نام نہ بتاؤں گا میں. آگے دل لگا کے بولو سبحان اللہ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ چار چلے رامپور کے. کتنے چلے بولیے؟ چار رامپور کے. اے ہے کہا کہ چلو شاہ جی میاں سے چل کے پوچھیں گے یہ وسیلہ کیا. ارے بھائی کیا معاملہ ہے؟ کوئی جنگ شروع ہو. آج چار میرے گھر پہ نبی کے غدار آ رہے ہیں. گھر والوں سے فرمایا چار آ رہے ہیں، چار آئے میرے بارے میں پوچھیں، اشارہ کر دیو کہ اوپر بیٹھے ہیں. شاہ جی محمد شیر میاں سمجھ گئے کہ آ چکے ہوں گے، پیلی بھیت میں قدم رنجا کر دیا ہوگا. آپ نے سیڑھی لگائی اور سیڑھی کے ذریعے مکان کی چھت پر چلے گئے اور جا کر مکان کی چھت پر بیٹھے. اوپر کی سیڑھی کو اوپر کو آپ نے کھینچ لیا، آرام سے بیٹھ گئے. یہ چاروں آئے اور آنے کے بعد میں انہوں نے پوچھا حضرت کہاں ہیں؟ گھر والوں نے فرمایا وہ بیٹھے ہیں حضرت اوپر مکان کی چھت پہ. انہوں نے کہا حضور آپ سے ملاقات کے لیے آئے. شاہ جی محمد شیر میاں نے فرمایا آ جاؤ. کہا حضور جب آئے تو آئے کیسے؟ بولے کیوں؟ کہا زینہ تو ہے ہی نہیں. کہا آپ نے فرمایا تمہیں زینے کی ضرورت ہے ہی کہاں؟ سوال بھی کیا نہیں، دل کے راز کو جان لیا. یہ ہے اس سلسلے کے ولی شاہ جی محمد شیر میاں. اور سلسلے کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اگر چین لگی ہو اور چین کی اگر کوئی کڑی کمزور ہو تب بھی زنجیر پر ہی زور پڑتا ہے، اور اگر ایک کڑی طاقتور ہوتی ہے تو وہ ایک ہی کڑی ساری زنجیر کو اٹھا کر لیا چلی جاتی ہے. یہ اس سلسلے کی کڑی شاہ جی محمد شیر میاں. کہا تمہیں سینے کی ضرورت، کہا تمہیں سینے کی ضرورت، کہا ارے آ جاؤ.
کہا سرکار جب آئیں تو آئیں کیسے؟ کہا کیوں؟ کہا ایسے اوپر چڑھیں گے ہاتھ ٹوٹے گا، ہمارا پیر ٹوٹے گا، ہمارا سر پھوٹے گا۔ کہا کہ نہیں پھوٹے گا، آ جاؤ۔ کہا نہیں حضور ٹوٹے گا۔ آپ جلال میں آئے، فرمایا نادان بس یہی تیرے سوال کا جواب ہے، اگر بغیر زینے اور سیڑھی کے شادی محمد شیر تک پہنچے گا تو تیرا ہاتھ اور پیر ٹوٹے گا، اور اگر بغیر وسیلے کے خدا تک پہنچے گا تو تیرا عقیدہ ٹوٹے گا، اے تیرا ایمان ٹوٹے گا۔ ارے نادان اگر بغیر سیڑھی کے تو شادی محمد شیر تک نہیں آ سکتا تو بغیر وسیلے کے تو خدا پاک تک نہیں جا سکتا۔ کیا بات ہے اللہ، اگر خدا تک جانا ہے تو تجھے محمد مصطفیٰ کے دامن کو پکڑنا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اس کا تڑپنا نہیں دیکھا جا رہا، اس کا رونا نہیں دیکھا جا رہا۔ پیغمبر آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنا سنا، سننے کے بعد ارشاد فرمایا جبریل تم خدا کی بارگاہ میں جا کے التجا کرو، ادھر میں دعا کرتا ہوں۔ نبی نے ادھر ہاتھ اٹھائے، اور جس کے لیے نبی ہاتھ اٹھا دیں اس کی تقدیر کا کیا کہنا، اس کے نصیبے کا کیا کہنا، اس کی عظمت کا کیا کہنا۔ ادھر سے نبی کے ہاتھ اٹھے، یا اللہ اس نے جبریل کو وسیلہ بنایا ہے اور تیرے محبوب سے دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ میری دعا کو اس کے حق میں قبول کر لے۔ رب پاک فرماتا ہے اے جبریل جاؤ اور اس فرشتے سے جا کے کہہ دو اگر وہ تخت لینا چاہتا ہے، حکومت لینا چاہتا ہے، سلطنت لینا چاہتا ہے، عزت لینا چاہتا ہے، شہرت لینا چاہتا ہے، وہ جس مقام پر تھا اگر پھر سے اسی مقام پر فائز ہونا چاہتا ہے تو ایک مرتبہ میرے محبوب پر درود پاک کر دے۔ مجھے اپنی کبریائی کی قسم اگر وہ میرے محبوب پر درود پڑے گا میں نے جو کچھ لیا ہے اپنے محبوب کے صدقے سے اسے عطا فرما دوں گا۔ سبحان اللہ۔ ادھر جبریل نے سنا، پیغام خدا بندی لے کر جبریل چلے، فرشتے کو جا کر پیغام خدا بندی سنایا۔ فرشتے نے مچل کر جو نبی پر درود پڑا ہے، اللہ کی قسم جس کا تخت چھن گیا، حکومت چھن گئی، سلطنت چھن گئی، بادشاہت چھن گئی، درود پاک پڑھا ابھی مکمل ہوا تھا کہ رحمت خدا بندی نے فرشتے کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ تخت مل گیا، حکومت مل گئی، سلطنت مل گئی، عزت مل گئی، اقتدار مل گیا، شان مل گئی، شوکت مل گئی، عزت اور آبرو کے ہاتھ اللہ نے دوبارہ عطا کر دیے۔ پیچھا کے غیور اور گرد و نواح سے آنے والے زندہ دل سنیوں، ان سے بشیری میں شرکت کرنے والے مسلمانوں، سینے کی تختی پر جملہ نوٹ کرو، آج تمہارا بھی سب کچھ چھن گیا۔ اگر چاہتے ہو کہ دوبارہ نصیب ہو جائے تو اپنے ہاتھوں میں مسلک اعلی حضرت کا جھنڈا لے کر میدان میں کھڑے ہو جاؤ اور اپنی پیشانیوں کو خدا کی بارگاہ میں جھکا دو اور سینوں کو رسول کی محبت کا ذرا مدینہ بنا دو۔ اگر محتاج ہو میرا دعویٰ ہے قوم کے تاجدار بن جائے۔ عزت اسی کو ملتی ہے جو محمد مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے۔ آج آدمی کہتا ہے میاں یار بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ہماری دعائیں قبول نہ ہو رہی۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ معاف فرمائے۔ ایک ہی زبان سے ہم نے بڑا غلط جملہ سنا اور بہت تکلیف ہوئی۔ میں تو یہ کہتا ہوں یہ سب لا علمی کا نتیجہ ہے۔ اور وہ جملہ کیا تھا؟ ارے میاں ہم نے تو یہ دیکھا جتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں اتنی ہم پہ پریشانی آ رہی ہے۔ معاذ اللہ بولو صاحب، یہ کہہ رہے آپ ہو تو میں کہنا چاہتا ہوں سن لے، ابھی تو نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے، ورنہ نماز اور پھر اس پر پریشانی کا تصور، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر ایک سجدہ دل کے ساتھ نبی کی غلامی میں مچل کے کر لے، اللہ کی قسم ایک ہی سجدہ خدا کی بارگاہ میں تجھے بچانے کے لیے کافی ہوگا۔ سجدہ تو ہو، نماز پڑھ لیا، حساب دکان۔ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، اتفاق یہ ہوا کہ صاحب اس دن غوطہ کھا گئے امام صاحب۔ ارے بھائی غوطہ تو بڑے بڑے اچھے کھا جاؤ، کیا بات ہے؟
4 کی جگہ 3 پڑھا دی. تو جو جلدی والے نمازی تھے وہ بولے کہ نہیں صحیح پڑھائیے امام صاحب نے. صحیح ہوئی ہے, بالکل صحیح ہو گئی. ایک بولا نہیں رکعتیں ہوئی ہیں 3, اور سب کے سب بولے رہے بھائی ہٹ آوے عشاء کی نماز میں 4 ٹائم میں کہاں رہے بے تو زیادہ جانے ہیں, 5 ٹائم کی نمازی زیادہ جانے ہیں. بولے مطلب, بولے رکعتیں 3 ہوئی ہیں 3, سب بولے نہیں 4 ہو گئی. جب زیادہ جد و جہد ہوئی تو امام صاحب نے کہا بھائی تو اتنا بڑا دعویٰ کیوں کر رہا؟ ارے بھائی پڑھاؤں گا میں, اگر رہ بھی گئی تو دوبارہ پڑھاؤں گا میں, تو کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا مولانا صحیح بتا رہا ہوں, رکعتیں 3 ہی ہوئی ہیں, یہ غلط کہہ رہے ہیں, جو بھی فیصلہ دے رہے ہیں بالکل باطل ہے. رکعتیں 3. کہا بھائی تیرے پاس اس کا ثبوت کیا؟ بولے ثبوت بہت بڑا. بولے بتا دے. بولے نہیں بتاؤں گا. نہیں بولے نہیں. لوگ بولے کہ بات جبھی مانی جائے گی تیری. بولے بتا دے. تو اس نے کہا بتا دوں. بولے ہاں. بولے صاحب دن بھر میں رہتا ہوں اپنے کام میں. دیکھو جی میری ہیں 4 دکانیں. کتنی دکانیں؟ 4. بولے پھر؟ بولے 4 دکانوں کا حساب لگانے کے لیے ٹائم چاہیے. گھر میں آؤں تو بچے نہ لگانے دیتے, بیوی نہ لگانے دیتی, گھر کے کام اور بھی ہیں. اب امام صاحب کے پیچھے میں نے آسانی کا راستہ ڈھونڈ لیا. امام صاحب جیسی نماز پڑھانے کھڑے ہوں میں تو پہلی رکعت میں 1 دکان کا لگا لوں, دوسری رکعت میں دوسری کا, تیسری میں تیسری کا. آج میری ابھی 1 دکان باقی ہے. گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں رکعتیں 3 ہی ہوئی ہیں. سب بولے بھائی بات اسی کی صحیح ہے. سمجھ گئے؟ ابے تو نمازیں پڑھ لیا مطلب کی تو, اور پھر کہہ رہا کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی, مقاصد پورے نہیں ہو رہے, ہماری دنیا کے اندر تقدیریں نہیں بدل رہی. اللہ کی قسم تو کہہ رہا کہ تیری نماز تیری تقدیر نہیں بدل رہی. میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کاشان نبوت سے نکلے, ایک یہودی کے بیٹے کی نظر نبی کے چہرے پر پڑی, دیکھ کر مصطفیٰ کا غلام بن گیا. باپ نبی کا دشمن, چچا نبی کا دشمن, خاندان نبی کا دشمن, مگر انہی دشمنوں کے بیچ میں ایک نبی کا غلام پیدا ہو گیا. عمر 18 اور 17 سال, بتایا کسی سے نہیں, راز کو ظاہر نہ کیا, مگر سینے میں نبی کے غلامی کا چراغ روشن تھا. جدھر نبی جاتے چھپ کے نبی کا چہرہ دیکھ لیتا, دل کی کلی کھل جاتی تھی. قسم خدا کی ایک زمانے تک ایسا کرتا رہا. ایک وقت وہ آیا کہ لوگوں نے نبی کے راستوں میں جانے پر جب پابندی لگائی, بیمار ہو کے بستر پہ لیٹ گیا. باپ کا اکلوتا بیٹا, باپ نے حکیموں کو دکھایا, طبیبوں کو دکھایا, معالجوں کو دکھایا, بڑے بڑے حکما پہ لے کر گیا, مگر سب نے لا علاج کر دیا کہ اب بیٹے کا علاج مت کر, تیرا بیٹے بچے گا نہیں, اب یہ مر جائے گا, اس پر کوئی دوائی اثر نہیں کرے گی. باپ نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا, وہ پکڑ کر کہا بیٹے جو آخری آرزو ہو کہہ دے, جو مانگے گا میں تیری تمنا کو پورا کروں گا. بیٹے نے کہا باپ اگر تو میری زندگی چاہتا ہے تو میرا علاج کسی حکیم کے پاس نہیں ہے. کہا میرا علاج مصطفیٰ کی جوتیوں کی خاک میں ہے, ان کے جوتوں کی خاک میرے جسم پر چھڑک دے, مجھے شفا مل جائے گی. مصطفیٰ جانے رحمت کے نالین مقدس کی خاک لائی گئی, بیمار پر چھڑکی گئی, بیمار بچے کو شفا مل گئی. ادھر شفا مل گئی, ادھر یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا. میرے سرکار نے ہاتھ پکڑا, لے کر پہنچے, ایک وقت کی نماز پڑھانے کے لیے پیچھے کھڑا کیا. نبی نے امامت فرمائی, اس نے نماز پڑھی, پہلا سجدہ کیا تھا, سر نہ اٹھا سکا. پہلے کی سجدے میں جسم سے روح نکل گئی, ادھر جسم سے روح نکلی. صحابہ نے کہا آقا یہ گیا. آقا نے دیکھ کر مسکرائے کہ جس کو دنیا میں جنتی دیکھنا ہو وہ اس کا چہرہ دیکھ لے. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. عبادتیں کی تھی اس نے, کیا ریاضتیں کی تھی اس نے, کیا بندگی کی تھی اس نے, ایک سجدہ کیا تھا, مگر ایک ہی سجدے کی بنیاد پر خدا پاک نے اس کی بخشش و مغفرت فرما دی. میرے دوست خدا جب بخشنے پر آتا ہے تو ایک سجدے پر اپنے محبوب کو جنت کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے. آج اگر چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت میں تجھے کامیابی ملے تو
سچے دل سے محمد مصطفیٰ کا غلام بن جا، اور جس دن تیرے گلے میں نبی کی غلامی کی زنجیر پڑ جائے گی، جو جائز دعا کرے گا اللہ تیری ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ وہ بھی تو اللہ والے تھے، جو زبان سے نکالا وہ پورا ہو گیا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی رامپور میں لیٹی ہے، نام ہے حافظ شاہ جمال اللہ، زور سے کہہ دو ان کا نام ہے جمال اللہ، مچل کے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ، اور بولو ہاں۔ کیسے ولی یہ کامل، اے ہے اولاد رسول ہیں وہ، اولاد علی ہیں وہ، ولی کامل ہیں وہ، ولی کامل ہیں وہ، اور ایسے ولی کہ جس کی ولایت کا کوئی جواب نہیں۔ قسم خدا کی شعبان کا مہینہ ہے، علاقے کے لوگ آئے، آ کر کہا حضور غضب ہو گیا۔ بولے کیا؟ بولے پورے علاقے میں حافظوں کا انتظام ہو گیا، مگر ہماری مسجد کے لیے ابھی کوئی حافظ کا انتظام نہیں ہوا۔ کہا پھر کیا کروں؟ کہا سرکار آپ کی چوکھٹ کے علاوہ کوئی چوکھٹ ایسی نہیں ہے جہاں انتظام ہو سکے، سرکار حافظ کا انتظام کیجئے۔ اللہ والے کی زبان سبحان اللہ۔ فرمایا کہ میرے یہاں کوئی فیکٹری لگ رہی ہے کیا جو حافظ اٹھا کے دے دوں؟ کہا حضور حافظ چاہیے، اور آپ ہی کی چوکھٹ سے چاہیے، آپ ہی سے چاہیے، حافظ دیجئے۔ اتنا جب کہا اللہ کے ولی حافظ شاہ جمال اللہ فرماتے ہیں کہ اگر حافظ چاہیے تو آج رات قیام کرو، صبح انتظام کر دوں گا۔ صبح کو جیسے ہی سو کے اٹھے، فجر کی نماز پڑھی، پھر آ گئے، کہا حضور حافظ، کہا کہ جاؤ راستے میں جو آدمی تمہیں راستے میں نکلتا ہوا ملے اسی کا ہاتھ پکڑ کے لے آؤ کہ تجھے حافظ صاحب نے بلایا۔ زور سے کہہ دو اسی سلسلے کے ہیں جن کے عرص پاک میں آئے ہو حافظ شاہ جمال اللہ۔ کیسے کیسے ولیوں کے بیچ میں تم زندگی گزار رہے ہو، سبحان اللہ۔ راستے میں نکلے اور نکلنے کے بعد ایک صاحب کو دیکھا، کون؟ پنڈت جی، ہاتھ میں لٹیا، چھوٹا سا تہمد اور اسے بھی گاٹھیں، آگے سے لے کے پیچھے تک جا کے پکڑ لیا۔ کہا پنڈت جی؟ بولے جی۔ بولے جلدی چلیے۔ بولے کہاں کو؟ بولے تمہیں حافظ شاہ جمال اللہ نے بلایا ہے۔ زور سے کہہ دو۔ مگر اس دور کے لوگ جانتے تھے کہ حافظ شاہ جمال اللہ کی شان کیا ہے۔ جو ولی ہوتا ہے اسے ہر زمانہ پہچانتا ہے۔ اس نے تہمت کو وہیں پہ کھولا، لٹیا ایک طرف، تہمت نیچے، دوڑ کر گیا اور جھک کر کہا مہاراج کس لیے یاد کیا ہے بولو۔ حافظ شاہ جمال اللہ نے فرمایا پنڈت جی۔ بولے جی۔ بولے تمہیں ان کی مسجد میں قرآن سنانا ہے۔ زور سے کہہ دو یار، زور سے، ارے دل لگا کے بولو۔ اللہ کے ولی کی شان ہے، کس کی شان ہے یہ؟ اللہ کے ولی کی۔ آج وہ کہہ رہا بولے ولی کچھ بھی نہ دے سکتے، تیرا ہو جا بیڑا غرق، سیدھی سادی قوم کو بہکا رہا، کم بخت کوئی اور نہ مل جائے تجھے بہکانے۔ یہ سیدھی سادی مصطفیٰ کی بھیڑیں، ان کو بہکانے کے لیے نکلا ہے تو کہ ولی کچھ نہیں دیں گے، اللہ والے کچھ نہیں دیں گے، ولی یہ کامل کچھ نہیں دیں گے۔ ارے کون کہتا ہے کہ ولی سے کچھ نہیں ملتا؟ ولیوں کی شان تو یہ ہے کہ جدھر ان کے قدم نکل جاتے ہیں سوکھوں کو ہرا بنا دیتے ہیں، محتاج کو زندگی کی بھیک دلا دیتے ہیں، اور اگر دل سے دعا کر دیں تو محتاج کو قوم کا تاجدار بنا دیتے ہیں۔ کیا بات، یہ کہہ رہا کچھ نہ مل جائے تو تجھے نہ مل جائے ہوگا، سنیوں کو تو ملتا ہے۔ ارے بولو ملتا ہے کہ نہیں؟ ہاں ابھی ملے گا 1 بجے 3 بجے۔ ہم نے پچھلے سال دیکھا کل میں تو بھیا خوب حلوہ کھا گیا۔ یہ سب بشیر میاں کا صدقہ ہے۔ کیا بات، ناصر بھائی کے والد گرامی حضور عبدالسبحان میاں جن کے مرید میرے علاقے میں بے شمار ہیں، یہ سب کے سب بیٹھے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ میرے علاقے کے لوگ ہیں الحمدللہ۔ مراد آباد میں الحمدللہ کافی مرید ہیں ان کے، اللہ کا شکر ہے کہ نہیں؟ ان کی خدمتیں بہت ہیں الحمدللہ میرے علاقے پر بھی، اور ایسے چاہنے والے ہیں یہ لوگ کہ ہر سال آتے ہیں ان کی دعوت پہ۔ پریشانی ہو آتے ہیں، ٹھنڈ ہو آتے ہیں، بارش ہو آتے ہیں، طوفان ہو آتے ہیں، وجہ کیا ہے یہ لوگ جانتے ہیں۔ مصطفیٰ کی زبان انہوں نے سنی ہے، المرء مع من احب، جو دنیا کے اندر جس سے محبت کرے گا وہ قیامت کے
گردن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی عمل ہمارا ناقص بھی رہ گیا تو ایک سچے کی وجہ سے ہمیں جنت کا قیامت میں راستہ ملا. سمجھ گئے؟ تو سبحان اللہ. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم لوگوں کو تو ملتا ہے. ارے بولو بھائی ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ وہ ان لوگ ہیں جو کہتے کہ ہمیں نہیں ملتا، مگر نہیں ہمیں ملتا. ایک ساتھ تھے، ان کی بیوی اولیاء کی بڑی معتقد تھی. یہ لوگ چائے پی رہے ہیں، میں جب تک بات پوری کر لوں، ہے نا، اللہ کے ولی کے نام پہ سبحان اللہ دور سے. ہاں تو بہت بڑی عقیدت مند، اتنی بڑی عقیدت مند کہ جس کا جواب نہیں. اپنے شوہر سے ایک دن کہا کہ دیکھو، بولے ہاں، بولے ہمارے باہر جنگل کے ایک اللہ کا ولی رہتا ہے، بولے جاؤ یہ ایک انڈا ہے اس ولی کی بارگاہ میں پیش کر دو. پہلی مرتبہ اللہ نے یہ نعمت ہمارے گھر میں اتاری ہے. عقیدت سمجھ گئے، لے کر پہنچ گئے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں. ولی بھی ہو تو ایسا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے ولی نے ہاتھ میں لیا، اعوذ باللہ بسم اللہ کی تلاوت کی، 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھا، اندھے پر دم کیا اور دم کر کے کہا کہ لے اسے مٹھی میں دبا لے اور گھر لے جا، راستے میں مت دیکھنا. اتنا جب کہا لے کر چل دیا. مگر مسلمان کو اتنی تسلی کہاں بھائی جو گھر تک پہنچ، راستے میں کھول بیٹھا. جب مٹھی کھول کے دیکھی، ادھر سے لایا تھا انڈا، ادھر بن گیا سونے کا گلہ. قسمت بدل گئی. بھاگ کر پہنچا گھر. بولا کہاں گئی بھائی؟ بولے ہاں. بولے بھائی آج تو کام بن گیا. بولے کیا؟ بولے بتائیے کسی سے مت. جو انڈا بھیجا تھا تو نے؟ بولے ہاں. بولے وہ تو میاں نے سونے کا بنا دیا، اور جس چیز سے بنایا وہ سب یاد کر کے آیا. بولے کیا کروں؟ بولے کام کچھ نہیں ہے، چپکے سے پہنچ جاؤ اور بستی میں جس کے گھر مرغی ہے سب کے گھروں سے انڈے لیا. پہنچ گئی، پورے گاؤں کے انڈے اکٹھے کر لیے اس نے. عورتوں نے پوچھا بہن کیا بات ہے؟ بڑے انڈے. بولے ہماری لڑکی کا رشتہ آ رہا. سارے معظم صاحب، ارے ماشاء اللہ شاعر اسلام معظم صاحب بھی آ گئے، اللہ قبول فرمائے سب کے حاضری. بولے ہماری بیٹی کا رشتہ. رات نہیں دیا، رات کو سارے انڈے زمین پر رکھے اور وضو کرنے کے بعد گھٹنیوں بیٹھ گیا، گھٹنوں کے بل. اعوذ باللہ بسم اللہ اور قل هو اللہ شریف جو اس نے تلاوت کرنا شروع کیا، آنکھیں اگل گئیں. پڑھتے پڑھتے لال ہو گیا، پریشان ہو گیا، پسینہ پسینہ ہو گیا. انڈے بھگو دیے پسینے سے پڑھتے پڑھتے. اٹھا کے دیکھ رہا مگر کسی انڈے نے رنگ تک نہیں بدلا. جب رنگ تک انڈے نہیں بدلا تو یہ پریشان. بولے یار بات کیا؟ اس کی بیوی نے دروازے میں سے جھانک کے دیکھ لیا. بولے یہ الٹے پڑے ہوئے کر کیا رہے؟ دروازے پہ اس نے دستک دی. اس نے دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کے جیسے اندر گئی، اس نے کہا کیا پریشانی ہے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا بات کچھ نہیں ہے، دروازہ بند کر لے. بولے کیوں؟ بولے ایک طرف تو بیٹھ، ادھر میں بیٹھتا ہوں. بولے کیا؟ بولے جیسے میں پڑھوں ایسی پڑھیے. تو ادھر یہ پڑھ لیا تھا، ادھر بیوی پڑھتے پڑھتے فجر کی اذان ہو گئی مگر انڈے نے رنگ تک نہیں بدلا. بیوی سے بولا اری وضو تو نہ ٹوٹ گیا؟ اس نے کہا میرا سلامت ہے، اپنے وضو کی بات کہیے. کہا میرا بھی ٹھیک ہے. بولے بات کیا ہے؟ بولے میں نہیں جانتی. دن نکلا، فجر کی نماز پڑھ کے پہنچ گیا اللہ کے ولی کی چوکھٹ پر، اور جانے کے بعد کہا حضور آپ نے یہی تو پڑھا تھا. بولے کیا؟ بولے اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف اور 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف. بولے سچ کہا تو نے؟ کہا حضور ایمان سے کہہ رہا ہوں. میاں بیوی کو پڑھتے ہوئے پوری رات. بولے پھر؟ بولے ایک انڈے نے بھی رنگ تک نہیں بدلا ہے. بولے بات کیا ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. حضور بات کیا ہے؟ میں بڑا پریشان ہوں. اللہ کے ولی نے فرمایا چاہتا کیا ہے؟ کہا چاہتا یہ ہوں کہ کم سے کم ایک آدھ تو بن ہی جاتا جو دل میں دل پڑ جاتا. اللہ کے ولی نے فرمایا نادان تو انڈے کو ایک ہی دن میں سونا بنانا چاہتا ہے. انڈا سونا نہیں، اگر پہاڑ کی طرف اشارہ کرے گا تو پہاڑ سونا بن جائے گا. شرط یہ ہے کہ زبان کو میری طرح بنا لے. ارے تیری زبان وہ ہے کہ جب صبح کو اٹھ کے بستر سے جب کھلتی ہے تو تیری زبان پر دنیا کی بات ہوتی ہے، اور جب میری زبان کھلتی ہے تو میری زبان پر مصطفیٰ کی نعت ہوتی ہے. جب دنیا کے اندر تو بولتا ہے تو دنیا کی بات بولتا ہے، جب میں بولتا ہوں تو مصطفیٰ کی نعت بولتا ہوں. اگر میری طرح زبان بنانی ہے تو پہلے سچے دل سے محمد مصطفیٰ کا غلام بن کر دکھا. زبان میں اثر تو ہو ہی جائے گا. جھوٹ سے بات نہیں آ رہا، غیبت سے بات نہیں آ رہا،
چغلیوں سے بات نہیں آ رہا، جہاں بیٹھ رہا ہوں چغل ہو رہی، اور چکر میں یہ ہے کہ اس چکر میں ہے کسی صورت سے بنے بن جاؤں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حرام کا یہ عالم کے حرام 1000 مل جائے وہ غائب، 2000 مل جائے وہ غائب. اگر ہو سکے تو کسی صورت سے 2-4 جگہ کر لوں. نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. بے ایمان، تیرے ہاتھ میں اور نبی کا دامن کی بات کر رہا، تجھے دور تک نصیب نہیں ہو سکتا. کب تک؟ جب تک کہ تو سچے دل سے محمد مصطفیٰ کا غلام نہ بن جائے. نبی کی غلامی سچی اسی کو نصیب ہوتی ہے تو مصطفیٰ کی شریعت پر عمل پیرا ہوا. سچے بنو، اچھے بنو، ایمان والے بنو، زبان میں بھی اثر ہوگا. جو مانگو گے خدا پاک تم کو عطا فرمائے گا. حافظ شاہ جمال اللہ مسکرا کے فرماتے، پنڈت جی. بولے جی حضور. بولے تمہیں ان کے گاؤں میں تراویح سنانا ہے، قرآن سنانا ہے. آج کا ہوتا تو بھاگ جاتا، مگر عقیدہ دیکھو یار اس غیر مسلم کا ڈٹا رہا چٹان بن کے. کہا کیا خیال ہے پنڈت جی؟ ہاتھ جوڑ کے بولے مہاراج جب آپ فرما رہے ہیں تو سنا دوں. زور سے کہہ دو یار، غیر مسلم کا عقیدہ ہے یہ. اور مسلمان اپنے آپ کو کہنے والا کہہ رہا وہ کچھ نہیں دے سکتے، کہہ رہا کچھ نہیں دے سکتے. اور غیر مسلم کہہ رہا حضور مہاراج آپ کہہ رہے ہیں تو سنا دوں گا. کہا جب سنا دو گے تو آؤ میرے قریب. سینے سے لگا لیا. کہا زبان نکالو. کہا حضور میں. کہا نہیں نکالتا تو لے میں نکالتا ہوں، میری زبان چوس لے. اللہ کی قسم حافظ شاہ جمال اللہ نے اپنی زبان اس کے منہ میں ڈال دی. جیسے ہی اس نے چوسی کہا مسکرا کر کیا حال ہے؟ کہا حضور اللہ کی قسم 15 سپارے یاد ہو چکے ہیں. ایک بار میں. کہا پھر آجا. پھر سینے سے لگایا. پھر ایک مرتبہ زبان منہ میں دے دی. قدم پہ گر گیا اور گر کے بولا حضور دیر مت کرو، پورا قرآن یاد ہو گیا. کلمہ ایمان تو نگاہوں سے پلا دیا. سینے سے لگانے سے پہلے مسلمان بنایا تھا، مسلمان بنا کے حافظ قرآن بنایا تھا. قرآن پڑھتا جا رہا تھا اور یہ کہتا جا رہا تھا کہ جو حافظ شاہ جمال اللہ سینے سے لگا کے قرآن غیر مسلم کے سینے میں ڈال سکتا ہے، وہ حافظ شاہ جمال اللہ میدان حشر میں اپنے غلاموں کو ہاتھ پکڑ پکڑ کے جنت میں داخل بھی کر سکتا. کیا بات ہے سبحان اللہ. میرے دوست خوش نصیب ہے وہ جو اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، ان اولیاء کے دامن سے وابستہ رہتے ہیں. دنیا کے اندر عزت ملے گی، کامیابی ملے گی. شرط یہ ہے اچھے بنو، سچے بنو، ایمان والے بنو اور ایمان والوں سے محبت کرو، اولیاء سے عقیدت کرو، 5 وقتہ نمازیں پڑھو، متفق ہو کر اپنی زندگی کو گزارو. جن راستوں سے نکلو تو ایسے بن کر نکلو کہ دیکھنے والے دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ غدار نہیں، مصطفیٰ کا وفادار جا رہا ہے. اللہ کی قسم 4 دن کی زندگی ہے، پتہ نہیں کس قدم پر موت آ جائے. مرنا تو ہے ہی. ہاتھ اٹھاؤ کسے کسے نہیں مرنا. ارے کیا کہ ارے یار کم سے کم تھوڑے بہت تو ہاتھ کر کیا رہے ہو تم؟ 200 اٹھائے پڑے ہیں یار قاری نادر صاحب. مگر چلیے یہ ذہنی ایکسیڈنٹ ہے، آپ کو ہو گیا. مرنا سبھی کو ہے، دنیا سے جانا سبھی کو ہے، ایک دن کوچ کرنا سبھی کو ہے، قبر کی آغوش میں جانا سبھی کو ہے. میرے دوست جب جانا ہے تو ایسے ہو کر جاؤ کہ تمہارا جنازہ سجا ہوا رکھا ہو، دیکھنے والے دیکھ کر کہہ دیں غدار نہیں، مصطفیٰ کا وفادار جا رہا ہے، مسجد کا نمازی جا رہا ہے، غریب کی مدد کرنے والا جا رہا ہے، یتیم کو سینے لگانے والا جا رہا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا جا رہا ہے، مسلمانوں سے پیار و محبت کرنے والا جا رہا ہے، مدارس اور مزاروں کی خدمت کرنے والا جا رہا ہے، اپنے بزرگوں سے پیار کرنے والا جا رہا ہے، بستی کے اندر انتشار کو مٹا کر اتفاق کے چراغ جلانے والا جا رہا ہے. ادھر تیرا جنازہ اٹھ کر تیری قبر میں نہیں پہنچے گا، اس سے پہلے قبر تیری جنت کا باغ بن جائے گی. بستی والے کہیں گے مصطفیٰ کا وفادار جا رہا ہے، عرش کے فرشتے کہیں گے غور سے دیکھو یہی جنت کا حقدار جا رہا ہے. وما علینا